حضور یہ بھی کہتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا۔ تو اگر ہم خود کو پہچان لیں گے تو کیا اللہ کے بارے میں صحیح اندازہ لگا لیں گے؟ اللہ کی ذات کو چھوڑیں، وہ تو ایک ذات ہے، اور آپ کو پتہ نہیں کہ وہ ایبسٹریکٹ ذات ہے کہ کنکریٹ ذات ہے، وہ اور بات ہے۔ جتنے بھی اس کے ایٹریبیوٹس یعنی صفات ہیں وہ سب اپنی تھوڑی تھوڑی ڈائمنشنز میں انسان کے پاس موجود ہیں۔ مثلا ایک صفت ہے ربوبیت، اور وہ رب ہے یعنی پالنے والا۔ آپ خود پالتے ہو اپنے آپ کو بھی، اولادوں کو بھی، بلکہ غصے کو بھی پالتے رہتے ہو۔ نعوذ باللہ من ذلک، آپ میں غصہ نورش کرتا رہتا ہے۔ اس طرح اور چیزیں پالتے رہتے ہو، محبت، لسٹ، ول، علم، پیسہ، دولت وغیرہ۔ تو رب کا معنی یہ بھی ہے کہ کسی کام کا انچارج انسان۔ یوسف علیہ السلام کے قید خانے کا جو جیلر تھا اسے بھی رب کہا گیا، یعنی رب السجن۔ رب السجن کا مطلب ہے قید خانے کا رب۔ تو گویا کہ رب والی یہ صفت آپ جانتے ہو۔ سجود تو اللہ ہی رہے گا، سجدے کی اہمیت آپ جانتے ہو۔ کبھی کبھی انسان کو بھی مسجود بننے کی خواہش ہوتی ہے۔ مثلا ایک آدمی آیا اور السلام علیکم کہا، اور اس نے سر جھکایا اور آپ کے سر کے اندر وہ اکڑاہٹ رہی اور سلام کا جواب دینے کی بھی نوبت نہ آئی، تو یہ ایک قسم ہے مسجود بننے والی۔ اب اس میں دوسرے کو پروسٹریٹ کرانا تو نہیں ہے، لیکن سجدے کی ایک قسم ہے کہ وہ شخص آپ کے سامنے جھک جائے۔ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ عام طور پر چھوٹے چھوٹے لوگوں کو سلام کرنے پر مجبور کرتے ہیں، یہ ہوتی ہے انا۔ تو اللہ تعالیٰ کے اپنے نام کی تمام صفات جو ہیں آپ کے اندر موجود ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ اللہ وسیع ہے اور آپ بہت محدود ہو۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اور اگر تم معاف کرنا شروع کر دو، کوئی بخشش والی بات کر دو، اگر کوئی یہ کہے کہ ہم نے آج تک کسی کو سزا نہیں دی تو اس میں معافی کی صفت پیدا ہو جائے گی۔ رؤوف الرحیم اللہ تعالیٰ ہے، اور اس نے یہ لفظ اپنے لیے خود ہی استعمال کیا ہے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی کہا ہے کہ وہ رؤوف الرحیم ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رؤوف الرحیم ہیں۔ رحیم کا لفظ اللہ کی اپنی صفت ہے، اور اللہ نے اپنی صفت جو ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی۔ تمام زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ تو اپنی ان صفات کو پہچانیں۔ تو پہچاننا کس کو ہے؟ اپنے آپ کو۔ اگر آپ کبھی اپنے آپ کو دیکھنے کی نیت سے اپنے روبرو حاضر ہوں تو پہلا کام یہ ہے کہ آپ جتنے لوگوں سے اور جتنی ایکٹیویٹیز کے ساتھ وابستہ ہے سب کو ترک کر دو، ورنہ آپ اپنے روبرو آ ہی نہیں سکتے۔ صرف آئینے کی بات ہے کہ جب آئینے کے سامنے آپ محو ہوتے ہو تو اس وقت آپ دوسرے کام نہیں کر سکتے، اس وقت آپ بڑے مجبور ہوتے ہیں، اور آپ اپنے خیال میں اس طرح گم ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ اب کیا سے کیا نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ ایسی حالت ہے کہ تن ہر چیز سے کٹ جاتا ہے۔ اپنے سامنے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے علاوہ ہر چیز کے سامنے سے ہٹ جاؤ، اور جب آپ اپنی آنکھ کو مشاہدہ کرنے والا انسٹرومنٹ کے طور پر پہچاننے میں کامیاب ہو گئے اور آپ کی آنکھ شاہد بن گئی تو پھر آپ نے مشاہدات دیکھ لیے، اور مشاہدات کو پیدا کرنے والے کو دیکھ لیا، اور یہ دیکھ لیا کہ اللہ نے کیا کیا پیدا کیا ہے۔ پھر یہ دونوں چیزیں بعد میں آپ کو دیکھتی ہیں، اور یہ دیکھتی ہیں کہ اللہ نے آپ کے اندر آنکھ پیدا کی ہے، اس کے دیکھنے کے لیے رنگ پیدا کیا ہے۔ پیدا کرنے والے کا اپنا ہی کھیل ہے، یہاں سے پہچان کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ تو پہچانا کس کو آپ نے؟ آنکھ کو۔ ملا کون؟ آنکھ پیدا کرنے والا اور نظارہ پیدا کرنے والا، بلکہ آپ کی آنکھ پیدا کرنے والا اور محبوب کا چہرہ پیدا کرنے والا۔ وہ کبھی یہ چیز پیدا کرنے والا ہے اور کبھی اس کو پیدا کرنے والا ہے۔ یہ عجب بات ہے کہ دل میرا ہے اور آرزو تیری ہے۔ یہ عجب کھیل ہے کہ دلبر بھی وہ خود ہے اور دلبری بھی وہ پیدا کرتا ہے، اور آپ کو چاہنے والا بھی وہ بناتا ہے۔ تو سارا کھیل اس کا ہے۔ وحدت کے ہیں یہ جلوے نقش و نگار کثرت، در سر معرفت کو پاوے شعور تیرا۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ نے اپنے آپ کو پہچانا اور پھر اپنے مالک کو پہچان لیا۔ اپنے مالک کو انسان ایسے پہچانتا ہے کہ اپنی حالت دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ کیا ہے کہ ساری دنیا کو اس نے محتاج نہیں بنایا اور مجھے محتاج بنا دیا، یعنی کہ ہماری کوئی بات نہیں پوری ہو رہی اور لوگوں کی ساری باتیں پوری ہو رہی ہیں۔ کچھ وقت کے بعد آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ میری آرزو جو ہے وہ میرے لیے نقصان دہ ہے۔ پھر جہاں آپ ناراض تھے وہیں پہ آپ شکر ادا کرنے لگ جاؤ گے کہ یا اللہ تیری مہربانی ہے، تو نے ہمیں بچا لیا ہے۔ تو اپنے آپ کو پہچاننا دراصل اپنے بنانے والے کو پہچاننا ہے، اور یہ پہچاننا ہے اپنی آرزوؤں کے حوالے سے، اپنے حاصل کے حوالے سے، اپنی محرومیوں کے حوالے سے، اپنے یاروں کے حوالے سے، اپنے اغیاروں کے حوالے سے،
اپنے چاہنے والوں کے حوالے سے اور اپنے چاہے جانے والوں کے حوالے سے۔ آپ کی زندگی میں آپ کا اتنا ہی کچھ ہے جس سے آپ کا تعلق ہے، باقی سارا جو ہے وہ نظر نہ آنے والا نظارہ ہے، اس میں آپ کا حصہ نہیں ہے۔ سارے بازار بھرے بازار ہیں، اور جب آپ بازار گئے تو سارے بازار میں صرف آپ کے لیے وہی چیز ہے جو آپ نے خریدی ہے، باقی تو صرف منظر ہی ہے۔ جو خریدنا تھا وہ آپ کا کام تھا، یا جو دوست آپ کو وہاں ملا تھا وہ آپ کا منظر ہے۔ بلکہ اسے کہتے ہیں کہ کسی چیز کا پا کر کھونا، سرے بازار ملاقات، ایک عجب بات ہوئی، یعنی کہ پا کر کھو گئے، اس کو بازار میں ملے اور وہ بازار کی بھیڑ میں گم ہو گیا اور کھو گیا۔ تو یہ جو آپ کے سامنے منظر ہوتا رہتا ہے، یہ سارا اپنے آپ کی تلاش کا سفر ہے اور اپنے مالک کے پاس پہنچنے کا سفر ہے۔ جس نے اپنی پہچان کو مالک کی پہچان کا ذریعہ نہ بنایا وہ پھر آدھے رستے میں گم ہو گیا۔ جیسے کہانیوں میں بتایا جاتا ہے کہ پیچھے سے آواز آئی اور اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پتھر ہو گیا۔ کہتے ہیں انسان کا خون کب سفید ہوتا ہے؟ جب وہ اپنے چہرے کی سرخی پر مست ہو جائے۔ انسان اس وقت پاگل ہو جاتا ہے جب اپنی تعریف میں گم ہو جاتا ہے۔ سمجھو کہ اس وقت برباد ہو گیا اگر انسان دوسرے کی تعریف میں گم ہو گیا تو تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے، کیونکہ سند دیکھی ہے اور ثانیہ نہیں دیکھا۔ سیانے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ کارخانے کی بات چھوڑو، یہ بتاؤ کہ بنانے والا کون ہے اور کارخانہ کس کا ہے۔ کہتا ہے صرف کارخانے کی تعریف کرنا جو ہے یہ بے ایمانی ہے۔ تو پہچان والے سندگر کو دیکھتے ہیں، اپنی تلاش دراصل اس کی تلاش ہے، اپنی تلاش دراصل ہے ہی اس کی تلاش، اور پھر سلسلے سے سلسلہ ملتا جاتا ہے، ورنہ تو اپنی تلاش ہے ہی کوئی نہیں، بلکہ اس کی تلاش ہی اپنی تلاش ہے۔ اس کی تلاش میں جب بھی وہ ملے گا تو تمہیں اپنا ہی کھوج ملے گا، وہ تو ملے گا ہی نہیں۔ اس کے نام پہ تلاش کرو یا اپنے نام پر تلاش کرو، تلاش ایک ہی ہے۔ تو مسافر نے سفر کو بھی پہچاننا ہے اور سفر ہی اس کی منزل ہے۔ منزل پر پہنچ کر نیا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ نئے سفر کے بعد ایک منزل آتی ہے اور ایک منزل کے بعد دوسرا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ گویا آپ کا سفر کیا ہے؟ سفر کے بعد منزل اور منزل کے بعد سفر اور سفر کے بعد پھر منزل، منزل در منزل اور سفر در سفر آپ چلتے جا رہے ہو۔ تو یہ ہے آپ کی کہانی۔ مالک کی بات یہ ہے کہ زندگی میں سفر ہو، موت میں سفر ہو، اپنا سفر ہو، باطن کا سفر ہو، ظاہر کا سفر ہو۔ اگر آپ ظاہر کا سفر کریں گے تو کون سا سفر کریں گے؟ اپنی پہچان والا۔ اگر کوئی کہے کہ میں دنیا میں تلاش کرنے جا رہا ہوں تو تلاش کس کی ہے؟ اپنی۔ جا کہاں رہا ہے؟ دنیا میں۔ عجب بات ہے کہ اپنی تلاش کر رہا ہے اور دنیا میں جا رہا ہے۔ مثلاً انسان ایک جگہ گیا اور وہاں بادشاہ کا محل یا قلعہ تھا۔ یہاں کون تھا؟ کہتا ہے یہاں بادشاہ سلامت رہتے تھے۔ اب یہاں ویرانیاں، بربادیاں، الو اور چمگادڑے ہیں۔ پہلے یہ بادشاہ کا محل تھا۔ آپ تھوڑا سا غور کرو، اور اگر ویل آف ٹائم آپ کو واپس آ سکو، اور اگر ویل آف ٹائم کو آپ واپس کر سکو اور بادشاہ کا وہ منظر آپ کے سامنے آ جائے تو پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ بات ہے کیا اور قصہ کیا ہے۔ کتنے ہی باغ جہاں میں لگے اور لگ کے سوکھ گئے، کیا سے کیا واقعہ ہو گیا، اور تو کون سے باغ کی مولی ہے۔ آج کا انسان دراصل سارے ماضی کے کروڑ ہاں انسانوں کے اندر کھڑا ہوا ہے اور اسے پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اپنی تلاش میں باہر کا سفر بھی آپ کو اپنے روبرو کرے گا۔ تلاش کرتے کرتے جہاں آپ تک جاؤ گے بے بس ہو جاؤ گے۔ آپ کہو گے کہ بس اخیر ہو گئی، آگے سفر نہیں ہے، حالانکہ دنیا کا سفر ختم نہیں ہوگا۔ اس طرح پرندہ ہوا میں اڑتا جائے، ہوا ختم نہیں ہوگی، اور مچھلی سمندر میں تیرتی جائے تو سمندر ختم نہیں ہوگا۔ انسان کائنات میں چلتا جائے، جہاں وہ بے بس ہو گیا وہاں اس کی کائنات ختم ہو گئی، حالانکہ کائنات کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ ہے اپنے سفر کی پہچان۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اپنی پہچان دراصل اپنی قبر کی پہچان ہے۔ آج ہم جلوہ گر ہیں، زمین ہے، مکان ہے، سامان ہے، کئی طرح کے واقعات ہیں۔ اب آپ اس میں اپنی قبر کے لیے ایک جگہ بنا لو۔ آپ کی یہ جگہ کہاں پر ہے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے، بلکہ اس کا مشاہدہ ہونا چاہیے۔ صرف یہ نہیں کہ جہاں اولاد چھوڑائے گی وہاں پر قبر ہوگی۔ اولاد کا کیا پتا کہ اس دن کہاں چھوڑائے، آپ خود ہی اپنے آپ کو وہاں چھوڑاؤ۔ جس کو یہ یقین ہو گیا کہ وہ جگہ اس کا آخری مقام ہے اور وہ اس کو پہچان لے تو سند ہو گئی، اور یوں اپنی پہچان شروع ہو گئی کہ یہ میرا اصلی مقام ہے، یہ میرا آغاز ہے، یہ میرے راستے کا سفر ہے۔ میرے پاس آنسو ہیں، اتنی ہماری خوشیاں ہیں، یہ حاصل ہیں، یہ محرومیاں ہیں، اتنے سجدے ہیں، تو پھر یہ مالک کا سفر ہے۔ دل کا سفر بھی مالک کا سفر ہوتا ہے کہ آپ کے دل کی رغبتیں کیا ہیں۔ اپنی پسند اور ناپسند کو دریافت کرو، یہاں سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کس کے روبرو جا رہے ہو۔ دل کی چاہتے کیا ہیں، دل کی رغبتیں کیا ہیں، آنکھ کا نظر آنا، منظر کو دیکھنا کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے، زبان چاہتی کیا ہے، کھاتی کیا ہے، پیتی کیا ہے، جھوٹ کتنا ہے، سچ کتنا ہے، ذائقہ کتنا ہے، امانت کتنی ہے، خیانت کتنی ہے۔ مالک کا سارا سفر یہی ہے۔ ایک بار آنکھ کے ذریعے مشاہدہ کرو کہ یہ کیا کیا تماشے کرتی ہے، اور یہ آنکھ ایک روز آپ کو مالک کے روبرو
لے جائے گی۔ اپنی کھوج کیا ہے؟ اپنے کوا کی کھوج اور اپنے حالات کی کھوج۔ کبھی اپنے ہاتھ کا مشاہدہ کرتے جاؤ، یہ دن بھر کیا کیا واقعات کرتا ہے۔ کبھی یہ بے جان اور معصوم ہاتھ بول پڑے گا تو آپ کانوں کو ہاتھ لگاؤ گے، یہ ہاتھ بتائیں گے کہ آپ نے کیا کیا لکھا ہے اور تم نے کیا کیا واقعات کیے۔ یہ سارا سفر جو ہے اپنے مالک کا ہے۔ تو اپنی پہچان کا سفر اپنے باطن کی پہچان کا سفر ہے۔ تو اپنی پہچان کا سفر اپنے باطن کی پہچان کا سفر ہے۔ باطن کی پہچان بالکل انڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ دل کا سفر دل بھر کے ساتھ ہے، آنکھ کا سفر نظارے کے ساتھ ہے، آپ کی زبان کا سفر ذائقے کے ساتھ ہے یا گویائی کے ساتھ ہے، کان کا سفر نغمے کے ساتھ ہے۔ ایسے کان جو زیور کے لیے ہوں اپنی ذات کا سفر نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کان جو ہے یہ نغمے کا سفر ہے اور آواز کا سفر ہے، یعنی عرض کا جامی آئے دی آواز دوست، کہ دوست کی آواز کدھر سے آ رہی ہے۔ تو کان کسی کی آواز کا سفر ہے تو آپ کی ذات ساری کی ساری کسی اور پر دار و مدار کر رہی ہے۔ آپ زبان رکھتے ہیں اور اگر دنیا کے کان بند ہو جائیں تو آپ کی زبان بیکار ہو جائے گی۔ اگر آپ کے کان موجود ہوں اور بولنے والا کوئی نہ ہو تو پھر آپ پاگل ہو جائیں گے۔ اگر آنکھ موجود ہو اور نظارہ ہی کوئی نہ ہو پھر تو پریشانی ہو جائے گی۔ اگر دل چاہنے والا ہو اور محبوب نہ ہو تو پھر آپ کی حالت بگڑ جائے گی۔ تو یہ سارا سفر کیا ہے اور سارا سفر کس کا ہے؟ یہ سارا اللہ کا سفر ہے۔ بنانے والے نے کھیل ہی ایسا بنایا ہے، لہٰذا ہم اپنے آپ کو دریافت کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے روٹین کی ضرورت اور فرائض کو ترک کر دیں تو پہچان کر سکتے ہیں۔ اگر روٹینزم میں انسان گم رہے تو وہ پہچان کے سفر میں کمزور ہو جائے گا۔ پہچان کا سفر ایسے ہے جیسے انسان ایک شاخ کا ٹوٹا ہوا پتا ہو، اس سفر میں باقی سارے فرائض جو ہے وہ ترک ہو جاتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں، آپ کی ہر چیز پیچھے رہ جاتی ہے، جس طرح کہ موت کے وقت زندگی ساری کی ساری پیچھے رہ جاتی ہے۔ اگر موت قریب آ جائے تو یہ بھول جائے گا کہ کون سا کام کرنا تھا، جب دوسرا وقت آ جائے تو ہم تیسرا وقت بھول جاتے ہیں۔ جس طرح آپ نیند میں ہر کام بھول جاتے ہیں، جب نیند آ گئی تو سب کام بند۔ اگر بھوک لگ گئی تو پھر بھاگ کر کھانے کو چلے گئے، کوئی مہمان آ جائے پھر آپ کے حالات بدل جاتے ہیں۔ اگر کوئی ضروری بات کر رہے تھے تو وہ ختم ہو گئی، کبھی کوئی ٹیلی فون آ جائے تو ٹاپ پریورٹی کا ہو تو پھر آپ کا خیال بدل جاتا ہے۔ پہچان والا انسان ہر آہٹ پر کان لگا کے بیٹھا ہے انسان۔ نامعلوم آہٹ پر کان لگا کے رکھنا یہ پہچان کا سفر ہے۔ نامعلوم منظر کو دیکھنے کی تمنا یہ پہچان کا سفر ہے۔ اپنے اندر کسی اور ایکسپوجر کے ہونے کا امکان دیکھنا یہ پہچان کا سفر ہے۔ ہمارے اپنے اندر کوئی اور اینیت دریافت کر لینا یہ پہچان کا سفر ہے۔ اپنے وجود میں کسی اور وجود کی خوشی محسوس کرنا یہ پہچان کا سفر ہے۔ کبھی آپ کی تنہائی میں کسی آواز کا آ جانا یہ پہچان کا سفر ہے۔ اگر ایک آدمی آئینے کے سامنے جا کے کھڑا ہو جائے تو کچھ دیر بعد اس کی شکل بدلنے لگے گی، انسان حیران رہ جائے گا، اور اگر آئینے والا بول بھی پڑے تو اور سے اور کہانی ہو جائے گی۔ اسی طرح جب انسان تنہا ہو اور اس کو اپنے آپ سے آواز آ جائے یا اپنے علاوہ کوئی آواز آ جائے تو پھر پہچان کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ کسے گر سینہ می گوید، اس کے سینے میں کوئی اور بولتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ کسی نے اندر سے آواز دی کہ یہ ہم ہیں، ہم ہیں، یہ ہم کون ہیں؟ کیا وہ اور آپ کے ساتھ ہیں؟ کبھی مسجود نے آپ سے بات کی کہ آپ کا سجدہ قبول ہو گیا؟ اگر اچانک ایسا ہو جائے تو پھر تو بات بن گئی، ایک واقعہ ہو گیا، اور یہ واقعہ ہے پہچان کا۔ تو پہچان کا سفر ہر آدمی کر سکتا ہے، بشرط کے غیر پہچان کے سفر بند کر دو۔ ایک آدمی بیٹھا ہوا تاش کھیلتا جا رہا ہے، شطرنج کھیلتا جا رہا ہے، ٹی وی دیکھ رہا ہے، VCR دیکھ رہا ہے اور کہتا ہے کہ پہچان کا سفر مشکل ہے۔ ایسے لوگوں کی عجیب و غریب کہانیاں ہیں۔ اب پہچان کا سفر جو ہے استقامت خیال کا نام ہے۔ پہچان ایک دعویٰ کا نام ہے، اور دعویٰ کرنے والا جو ہے وہ بڑی دلیل کے ساتھ دعویٰ کرتا ہے۔ اگر آپ کو اللہ اور اپنے پیسوں کے درمیان کسی کو چننا پڑ جائے تو آپ پیسے لے کے غائب ہو جاؤ گے۔ آپ کی مختصر سی زندگی ہے اور آپ چھوٹے چھوٹے یعنی لٹل لارڈز ہو اور دا لارڈ آف یونیورس بننا چاہتے ہو۔ کیا تمہاری جاگیر اور کیا تمہارے درجات اس سے تمہیں چھوٹا سا اختیار دیا ہے؟ مثلاً تمہاری تحویل میں ایک بیوی دی ہے اور اس کا تم نے حلیہ بگاڑ دیا ہے، ایک بچہ دیا اور تم نے اس کی تعلیم خراب کر دی، کوئی سا ایک واقعہ دیا اور تم نے اسے خراب کر دیا، اس نے پیسے کا شعور دیا اور تم نے اسے حرام بنا دیا۔ تم لوگوں نے کیا کیا؟ تم اپنے آپ کو بگاڑتے چلے جاتے ہو اور پھر یہ کہتے ہو کہ اللہ ہے، تو پھر انتقام کیوں نہیں لیتا؟ اس کے جلال کو چیلنج کرتے جا رہے ہو کہ ہم تو غلطی کرتے جا رہے ہیں، اللہ اگر کہیں ہوتا تو بولنا پڑتا، اس نے کیا بولنا ہے؟ وہ اپنے دشمنوں کو تباہ نہیں کرتا، اور تم جس چیز کے انتظار میں ہو میرے اندازے کے مطابق یہ رحمت کا انتظار نہیں ہے، یہ کسی اور ہی چیز کا انتظار ہے۔ اپنا اعمال نامہ تم نے ریکٹیفائی نہیں کیا، میں بتا رہا ہوں یہ وارننگ ہے، اور حقیقت ہے کہ تم نے اپنا اعمال نامہ درست نہیں کیا۔ تم لوگوں نے غلطیوں کی معافی نہیں مانگی اور تم فائنل
ٹوٹل انسلٹ نکالنے کو بیٹھے ہو۔ دیکھ لو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی سزا شروع ہو جائے اور اینڈ ریزلٹ نقصان دہ ہو۔ اپنے اعمال گزشتہ اور آئندہ اعمال کے لیے توبہ کرو اور اپنے پروگرام کی اصلاح کرو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کے پاس دوسرا چانس نہ رہے۔ پہچان کا مطلب صرف اتنا ہی ہے کہ یہ دیکھ لو کہ سب سے زیادہ خطرناک وہ آدمی ہے جس نے اللہ کے احکام کو مذاق میں اڑایا، اور اس کے بعد وہ آدمی اپنے لیے خطرناک ہے جس نے مانا تو صحیح لیکن اپنا عمل اس کے علاوہ رکھا، ڈرتا بھی رہا لیکن عمل نہ کیا۔ یہ بھی اپنے لیے خطرناک آدمی ہے، اپنے لیے نقصان دہ آدمی ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں، اچھی طرح اللہ کو مانتا ہوں، نہ ماننے کا امکان نہیں ہے، لیکن اس کا حکم ماننا ناممکن ہے کیونکہ حالات بڑے خراب ہیں۔ بے ایمانی کے علاوہ گزارا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ماحول ہی ایسا ہے۔ آج کل معاشرے کی مشین ہی بڑی کمپلیکیٹڈ ہے، اس لیے عمل تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس کمپلیکیٹڈ مشین میں آپ کی تباہی لکھی گئی ہے، اس لیے جو مانتے جا رہے ہو وہ کرتے جاؤ۔ یہی پہچان کا سفر ہے۔ پہچان کا سفر یقین کا سفر ہے تاکہ ہم اللہ کے روبرو ہو جائیں، اور جو اللہ کے روبرو جانے کو شک کی نگاہ سے دیکھتا جا رہا ہے اس نے اللہ کو کیا پہچاننا ہے؟ ایسے آدمی نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو کیا بنا دیا؟ What a man has made a man، یعنی انسان نے انسان کو کیا بنا دیا؟ You started well، آپ نے زندگی اچھی شروع کی تھی اور پھر آپ نے اسے تباہ کر دیا۔ اس معصوم انسان کو کہاں جا کے تم نے غرق کر دیا؟ آپ اچھے انسان تھے، اچھے لوگ تھے، آپ کے اچھے افکار تھے، اور آج آپ بحث مباحث اور جھگڑے میں پریشان ہیں۔ اللہ کے افکار کو اور اللہ کے احکام کو بھی آپ چیلنج کرتے ہیں، اس حد تک اپنے آپ کو بگاڑ لیا ہے۔ تو یہ کیا کر دیا آپ نے؟ اپنی شکل، خیال کی شکل، کردار کی شکل، عمل کی شکل، اعتقاد کی شکل اور اندر کی شکل یعنی باطن کی شکل آپ نے بگاڑ دی۔ اس کی اصلاح کرو کیونکہ یہ پہچان کا سفر ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کرتے ہیں اس کا کوئی گواہ نہیں ہے، آپ کے اندر گواہیاں پل رہی ہیں اور آپ کے خلاف گواہیاں پل رہی ہیں۔ آپ کے پاس جو چھپی ہوئی چیز ہے وہی تو ظاہر ہو رہی ہے اور وہ تو نظر آ رہی ہے، آپ کچھ چھپا نہیں سکتے۔ آپ کا باطن اندر سے بول رہا ہے اور روشنی باہر بھیجتا جا رہا ہے۔ کوئی بھی چوری کی چیز آپ ساتھ نہیں لے جا سکتے اور آپ کچھ نہیں کر سکتے، اپنے عمل کی اصلاح نہیں کر سکتے تو توبہ تو کر سکتے ہیں۔ یہ توبہ پہچان کا سفر ہے۔ کیسا ہے اور کیا ہے؟ اپنے اندر کے دماغ کو پہچانو، پھر لارڈ آف یونیورس کو دعوت دو۔ اس کو دعوت دینے سے پہلے گھر کی صفائی کرو، اس کی اصلاح کرو، اس کی اصلاح کرو۔ چھوٹے سے چھوٹا کوئی مہمان آنا ہوتا ہے تو گھر کو صاف کرتے ہو۔ بچوں کی شادی کے معاملے میں آپ گھر کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیتے ہو۔ تو اللہ کا سفر ہے اور اسے بلانا ہے تو پہلے اپنے اس ویران خانے کی تھوڑی سی اصلاح کرو، اس گھر کو تھوڑا سا بہتر کرو۔ اللہ کے لیے گھر کو سجانا اور اس کی یاد میں سجانا، غیر کو نکالو، اپنی کوتاہیوں کو نکالو، کچھ استغفار کر لو، کچھ اور نیکیاں کرو، اللہ کی یاد میں کوئی ٹھہراؤ ہو جائے۔ اگر اللہ آپ کے گھر کبھی اتفاق سے آ جائے تو گھر میں ہیرا پھیری نہ ہو۔ آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ لو، اپنے آپ پہ تھوڑا سا رحم کرو۔ For God's sake have pity on you۔ کل کو یہ نہیں کہنا کہ بتایا نہیں تھا۔ کسی نے، ایک آدمی کو کسی نے کہا کہ دیکھ بھائی تیری بیگ پہ ایک سانپ ہے۔ اس نے کہا یہ ایسے ہی کہتا رہتا ہے، جب سانپ نے ڈس لیا تو فریاد اور چیخ و پکار شروع کر دی اور کہتا ہے کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس نے کہا میں تو بار بار کہتا رہا کہ سانپ ہے۔ بولا یہ کوئی طریقہ ہے بتانے کا؟ تو آنکھوں والا تھا، مجھے لاٹھی مار دیتا، دھکا دے دیتا یا کچھ اور کر دیتا، لیکن اس عذاب سے بچا لیتا اور موت سے بچا لیتا۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں اور الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ اپنے آپ کو کسی عذاب میں نہ ڈال لینا۔ آپ نے خود ہی اپنے نام کا عذاب بنانا ہے اور اپنے نام کا ثواب بنانا ہے۔ آپ خود ہی اپنے آپ ہو، بلکہ آپ خود ہی خود ہو۔ جو اللہ نے لکھنا ہے وہ تم خود لکھ رہے ہو، اناؤنسمنٹ وہ کرے گا۔ بہتر یہ ہے کہ اناؤنسمنٹ تم ہی کر دو۔ اپنا ہر ایک فیصلہ خود کرو، اور شعور سے جب فیصلہ کرتے ہو تو اپنے خلاف فیصلہ کیے بیٹھے ہوتے ہو۔ تمہاری چاہتوں نے تمہیں تمہارے خلاف کیا، تمہاری پیسے سے محبت نے تمہیں خراب کیا، تمہاری شہرت کی محبت نے تمہیں خراب کیا، اولاد کے حوالے سے تمہاری مجبوریوں نے تمہیں خراب کیا، تمہاری انا نے تمہیں خراب کیا۔ اگر تم نے کسی معمولی سے معصوم انسان کو بلا وجہ دکھی کر دیا تو ساری کائنات کا دکھ جو ہے وہ تمہارے سر پر بلا وجہ آ جائے گا۔ تم میں معاف کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوئی ہے اور تم خود معافی مانگتے چلے جا رہے ہو، ایسے معافی نہیں ملے گی۔ اگرچہ تمہارا قصور تھوڑا ہے مگر پھر بھی معافی کے حوالے سے تمہیں اللہ کے رحم کی بڑی ضرورت ہے۔ جب تم کسی پہ رحم نہیں کرتے تو تم پر بھی رحم نہیں ہوگا۔ معاف کرنے کی بجائے تم اپنا کیس سناتے رہتے ہو، بحث کرتے ہو، مباحثے کرتے ہو، غلط کو صحیح ثابت کرتے ہو، صحیح کو غلط ثابت کرتے ہو۔ یہ ساری کی ساری کاریگری وہاں ختم ہو جانی ہے۔ وہاں سیدھی سادی صداقت ہے، وہاں دو کیس نہیں ہوتے، وہاں پر اس سے یہ نہیں بنا سکتے اور اس سے وہ نہیں بنا سکتے، غلط چیز کو صحیح نہیں ثابت کر سکتے اور
صحیح کو غلط نہیں ثابت کر سکتے۔ اس لیے یاد رکھو کہ اپنی پہچان کا سفر ہر آدمی کر سکتا ہے، بشرط کہ وہ ہیرا پھیری ختم کر دے، بشرط کہ دھوکہ کھانا اور دھوکہ دینا ختم کر دے، بے ایمانی کا سفر چھوڑ دے اور اپنے آپ کے ساتھ سنسیئر ہو جائے۔ اگر آپ انسان کے ساتھ پرخلوص ہو تو سمجھو مالک کے ساتھ پرخلوص ہو۔ اگر تم نے انسان سے وفا کی ہے تو خدا کے ساتھ وفا کی ہے۔ تو پہچان کا سفر بندے کی کہانی ہے۔ مثلا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کہانی ہے، اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ دس از دا ورڈ آف دا لارڈ آف یونیورس۔ یہ کائنات کے مالک کا کلام ہے اور کہانی بندوں کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور ایول مین فرعون کا بھی ذکر ہے۔ اور فرمایا، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹے تو شرک نہ کرنا، یہ بھی انسان کا ذکر ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، یعنی یوسف بچہ۔ یہ سارے انسانوں کے واقعات قرآن ہی ہے، یہی تو قرآن ہے۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے اور تمہارا مشاہدہ ہے۔ اللہ کا کلام کیا ہے؟ تمہارا مشاہدہ۔ Your history is قرآن and your future and hereafter is قرآن۔ یعنی تمہارا ماضی بھی قرآن ہے اور تمہاری عاقبت بھی قرآن ہے۔ پہلا حصہ تم نے دیکھ لیا کہ تمہاری ہسٹری قرآن ہے، تمہارا حال قرآن ہے، اب تمہارا ہیئر آفٹر بھی قرآن ہے۔ اللہ نے کہا کہ میرے ذکر کے بغیر تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ تم روز دیکھتے ہو کہ اللہ کی یاد کے بغیر سکون نہیں ملتا۔ پھر اس نے کہا کہ تم میرے پاس لائے جاؤ گے اور پھر میں کہوں گا ذالک الیوم الحق، یہ وہ دن ہے جو حق ہے، اب تم بچ نہیں سکتے، اس دن سے کوئی فرار نہیں ہے۔ اس دن جب یوم یقوم الروح والملائکۃ، یہ وہ دن ہے جب روحیں قائم کر دی جائیں گی، کھڑی کر دی جائیں گی تمہارے سامنے اور صف در صف لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ اس دن کا تم انکار کرتے تھے۔ دس از اے ڈے یو ڈینائڈ، یہ وہ دن ہے جس کا انتظار تھا۔ گویا کہ تمہاری یہ زندگی قرآن ہے اور تمہاری زندگی لکھنے والا اللہ ہے۔ زندگی کو پہچان لو تو مالک کو پہچان لیا۔ مالک ہے ہی تمہاری زندگی۔ تم واقعات سے گزرتے ہو اور وہ واقعات بیان کرتا ہے۔ تمہاری تاریخ ہے اور بیان اس کا ہے۔ تمہاری دنیا ہے اور ملکیت نامہ اس کا ہے۔ سب کچھ اس کا ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور یعنی اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کے ہے لشکر۔ انسان کا ذکر آئے گا اور چلا جائے گا مگر اللہ کا ذکر ہمیشہ رہے گا۔ پھر اس نے فرمایا کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی بلند کر رکھا ہے۔ تو ہندو ہو یا مسلمان یا کوئی بھی ہو، وہ نعت تو لکھتا چلا جائے گا۔ اذان میں بھی اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا رہے گا۔ کبھی مسلمان تھوڑے ہوں گے یا کبھی زیادہ ہوں گے، یہ بھی ایک رونق ہے۔ جو اپنی پہچان کا سفر جاری رکھے گا وہ ضرور منزل پر پہنچ جائے گا، بشرط کہ اپنے راستے سے اپنے آپ کو ہٹا دے۔ یو آر اسٹینڈنگ ان یور اون وے، آپ اپنے راستے پر خود ہی کھڑے ہو اور اپنے سائے سے خود ہی ڈر رہے ہو، کیونکہ آپ اپنے آپ کو چھوڑتے نہیں، آپ اپنے حواس کو نہیں چھوڑتے، آپ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے، اور پھر نتیجہ جو ہے وہ آپ کو ہی برداشت کرنا پڑتا ہے، اور روتے بھی خود ہو۔ کسی کو رلانے والا خود روئے گا، مارنے والا مار کھائے گا، پریشان کرنے والا پریشان ہوگا، دھوکہ دینے والا دھوکہ کھائے گا، رحم کرنے والے کے ساتھ رحم ہوگا، معافی دینے والے کو معاف کر دیا جائے گا۔ آپ پہچان سکتے ہیں کیونکہ آپ ہی تو پہچان والے ہیں۔ مالک نے انسان کو پہچان والا بنایا ہے۔ اگر انسان نہیں پہچانے گا تو اور کون پہچانے گا؟ انسان کو پہچانو۔ اگر کوئی انسان کو نہ پہچانا تو اللہ کو کیسے پہچانے گا؟ پہچانے گا انسان، مگر ابھی تو یہ اپنے حالات سے دوچار ہے، بجٹ میں لگا ہوا ہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ کتنے سانس باقی رہ گئے ہیں۔ سانسوں کے حساب کے لیے خود اپنے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جاؤ کہ اور کتنی زندگی گزارنی ہے۔ آسانیوں کے نام پر دشواریوں کا سفر نہ کرو، شادی کو غم کا ذریعہ نہ بناؤ۔ آپ کو کہیں اور بھیجا جاتا ہے اور آپ کچھ اور لے کر آ جاتے ہو۔ برف خریدنے جاتے ہو اور وہ راستے میں پگھل جاتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ پر رحم کرو۔ فار گاڈ سیک ہیو پیٹی آن یو۔ کوئی پرماننٹ نیچر کی بات کرو۔ یہ ہے پہچان کا سفر۔ دھوکے سے بچ جاؤ۔ آپ جتنے دانا آدمی ہو اتنی ہی آپ کے اندر خود کو دھوکہ دینے کی کیپیسٹی موجود ہے۔ آپ نے سارے دشمن ختم کر دیے مگر اب ایک اور دشمن آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور وہ دشمن دیٹ از یور اون سیلف، یعنی آپ خود ہیں۔ اس دشمن سے کیسے بچو گے؟ اس کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچا، ہمیں ہماری بد مالیوں سے بچا، اور ہمیں اپنے آپ سے بچا۔ تو آپ کے سوال کا جواب کیا ہوا؟ انسان اپنی پہچان کا سفر کر سکتا ہے، ہر انسان کر سکتا ہے، بشرط کہ اس کے لیے ٹائم دے، باقی ایکٹیویٹیز کو ترک کرے، حلال حرام کی تمیز کرے۔ جو حلال حرام کی تمیز نہیں کرے گا پہچان نہیں سکے گا۔ خیر اور شر کے درمیان ایک لائن ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کر رکھی ہے، ان کے قریب نہ جانا۔ اس لیے ان تمام باتوں کے ذریعے اللہ کی پہچان ہو سکتی ہے۔